بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک بہت اہم موضوع مسلم لڑکیوں میں ارتداد کی وبا۔ چند سالوں سے ہم سبھی سوشل میڈیا پر یہ خبریں پڑھتے اور سنتے رہے ہیں کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے کورٹ میرج کر رہی ہیں۔ اس میں ایک علاقہ یا دو علاقہ متاثر نہیں بلکہ سارا ہندوستان متاثر ہے۔ اسی قسم کی ایک رپورٹ محمد عباس الازہری صاحب نے لکھی ہے، جس میں انہوں نے دو واقعات کو بیان کیا۔ پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ ایک بہت ہی دیندار مالدار آدمی سے ملاقات ہوئی جو الہ آباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیٹی کو بہت ہی پیسے خرچ کر کے MBBS کروایا اور دوران پریکٹس کسی ہندو لڑکے سے محبت کر بیٹھی اور بغیر ہم کو بتائے ہوئے اپنے مرد ساتھی ڈاکٹر سے کورٹ میرج کر لی۔ جب ہم لوگوں کو معلوم ہوا تو سمجھانے گئے تو بولی، اب آپ لوگوں سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، اب دوبارہ مت آنا، اگر دوبارہ کبھی آنا تو ہندو بن کر آنا۔ لڑکی کے والد نے بتایا کہ جب ہم لوگوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ لڑکی کو زمانہ طالب علمی ہی میں اس کا ساتھی مرد جس کا تعلق RSS سے ہے، محبت کے نام پر دام فریب کی جال میں پھنسا چکا تھا۔ دوسرا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب کے بیوی کی طبیعت خراب تھی۔ جدید سہولیات اور اچھے ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے اور کم فیس لگنے کی وجہ سے ایک RSS کے ہاسپٹل میں اپنی بیوی کو ایڈمٹ کروایا اور اپنی عالمہ لڑکی، ذرا یہ غور کرنے والی بات ہے کہ اپنی عالمہ جو علم جاننے والی بیٹی کی دیکھ بھالی کے لیے کر دیے اور خود پڑھانے چلے گئے۔ موقع غنیمت جان کر RSS کا ایک لڑکا اس لڑکی کے پیچھے پڑ گیا اور محبت کے نام پر دام فریب میں پھنسا لیا اور لڑکی ہاسپٹل سے ہی ہندو لڑکے کو لے کر بھاگ گئی، مرتدہ ہو گئی اور نام وغیرہ تبدیل کر لی، اب ہندو بن کر زندگی گزار رہی ہے۔ بہت ہی سوچنے کا مقام ہے۔ RSS ایک مسلم مخالف منظم تنظیم ہے۔ اس میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں اور ہر شعبے میں کام کرنے کے لیے ذہن سازی کرنے ان لوگوں کو ٹریننگ دے کر ممبر بنایا گیا ہے، اور مذکورہ بالا دونوں حقائق پر مبنی واقعات سن کر اور پرنٹ میڈیا کی خبروں کو پڑھ کر، RSS یوتھ باڈی کی سرگرمیوں کو دیکھ کر اور کچھ جگہوں کا دورہ کرنے کے بعد ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے ہیں مسلم خواتین تیزی کے ساتھ فتنہ ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، اور RSS یوتھ باڈی کے کچھ نوجوانوں کو اچھی تنخواہ دے کر کالجز اور یونیورسٹیوں میں اس لیے لگایا گیا ہے تاکہ وہ لوگ ان کالجز اور یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ماڈرن مسلم لڑکیوں کو اپنی محبت میں پھنسا سکیں اور ان کو ہندو بنا سکیں۔ اور اتر پردیش، بہار، کیرلا، تمل ناڈو، آندھرا پردیش، حیدرآباد، ہریانہ، مہاراشٹر وغیرہ کے کچھ صوبوں میں بہت سی مسلم لڑکیاں ہندو بن گئی ہیں اور بہت سی فتنہ ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، اور یہ لوگ جب بھی ان سے محبت کر بیٹھتی ہیں تو ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اور RSS یوتھ باڈی کے لوگ بھی اس کے لیے ہر طریقے سے قربانی دیتے ہیں اور بہت حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں، اور بہت سی جگہوں پر جو اکثریتی علاقے ہیں وہاں مسلم RSS یوتھ باڈی کے لوگ مسلم بن کر پیار و محبت کے نام پر دام فریب میں پھنسا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ بغیر شادی کے میاں بیوی بن کر رہتے ہیں اور جب خواہش پوری ہو جاتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ محبت کی جدید اصطلاح لیو ان ریلیشن دیتے ہیں۔ اب وہ لڑکی گھر بھی نہیں جا سکتی ہے اور نہ ہی اور کہیں جا سکتی ہے، پھر یا تو خودکشی کر لیتی ہے یا جسم فروشی کے دلدل میں اپنے آپ کو ڈال دیتی ہے۔ اور کچھ لوگ کورٹ میرج کرتے ہیں اور جب ایک دو بچے ہو جاتے ہیں تب ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں اور اب ہندو بن جاؤ۔ ایسے موقع پر مسلم لڑکی انکار نہیں کر پاتی ہے کیونکہ اب دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور لڑکی حالات سے سمجھوتا کر لیتی ہے کیونکہ طلاق بھی نہیں لے سکتی ہے کیونکہ مائکے والے ہرگز قبول نہیں کریں گے الا ماشاء اللہ، اور بغیر شوہر کے بھی زندگی نہیں گزار سکتی ہے، اور بچوں کی پرورش کا بھی مسئلہ سامنے رہتا ہے۔ اس طرح کئی خبریں میڈیا میں بھی آ چکی ہیں کہ مسلم لڑکی ہندو لڑکے کو لے کر بھاگ گئی اور مرتدہ ہو گئی، اور لڑکی کے سرپرست بھی کچھ نہیں بول پاتے ہیں کیونکہ لڑکی عاقلہ بالغہ کے ساتھ پڑھی لکھی ہوتی ہے اور ہندوستان کے آئین و دفعات کو پیش کر دیتی ہیں، اور اس طرح کی خبریں میڈیا میں بہت ہی کم آتی ہیں۔
ایک تو RSS کے لوگ یہ سب کام خفیہ کرتے ہیں اور جہاں دیکھتے ہیں کہ اب پنہا نہیں رہے گا وہاں سیاسی، مالی اثر و رسوخ اور دیگر وسائل کو استعمال کر کے دبا دیتے ہیں اور میڈیا والوں کو پیسے دے کر منہ بند کر دیتے ہیں، اور لڑکی کے والدین بھی اکثر خاموشی اختیار کرتے ہیں کیونکہ بدنامی کا ڈر رہتا ہے، یا اگر ان کے گھر اگر دوسری لڑکیاں ہیں تو ان کے لیے رشتہ تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مشائخ عظام، علماء اکرام، دانشوران، اہل ثروت حسب استطاعت باہمی اتحاد و اتفاق کے ساتھ ملت کی لڑکیوں کی عزت و آبرو لٹنے اور فتنہ ارتداد سے بچائیں اور خواتین اسلام کے نگران اور سرپرست کو بھی بیدار کریں۔ اکثر دیکھا گیا ہے اس فتنے کا شکار زیادہ تر تعلیم یافتہ لڑکیاں ہوتی ہیں، اور اس فتنے کے چند اسباب ہیں جن میں نمبر 1 صحیح دینی تعلیم کی کمی، خاص طور پر ارتداد کی تباہی سے ناآگاہی۔ بچوں کو ہم یہ نہیں بتاتے کہ اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کرنے پر اسلام میں کیا سزا رکھی گئی ہے، یعنی اتنی بڑی سزا رکھی ہے، سزائے موت۔ نمبر 2 سرپرستوں کی لاپرواہی۔ نمبر 3 بچیوں پر بے انتہا اعتماد۔ بچیوں پر ہمارا اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ بچی جہاں جا رہی ہے اس پہ ہم کو اعتبار ہے، لیکن اس کی چیک نہیں کرتے کہ وہ کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کس سے میل جول بڑھا رہی ہے۔ نمبر 4 لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ہر قسم کی قربانی۔ تعلیم دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس پر ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جیسے ہاسٹل کی رہائش ہو، یا مرد عورت کا اختلاط ہو، غیر محرم کے ساتھ سفر ہو، یا پھر تعلیم کے لیے ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھنا ہو۔ نمبر 5 ٹی وی، ڈرامے اور فلمیں۔ نمبر 6 اچھے رشتوں کے انتظار میں ہم لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی یہ راستے انہیں بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے امت مسلمہ کی بیٹیوں کو بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔